چھت پر شام کے وقت کی ہوا تھی، وہ ہوا جو کپڑوں کو ہلکا ہلکا گدگداتی ہے اور دھوپ کی گرمی کو دھیرے دھیرے سمیٹ کر لے جاتی ہے۔ میرب چارپائی کے کنارے بیٹھی تھی، سامنے پھیلے ہوئے رنگ برنگے نوٹ، کچھ 100 کے، کچھ 50 کے۔ وہ انگلیوں کے درمیان نوٹوں کو سیدھا کرتی جاتی اور ہر نوٹ کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر ایک فخر بھری مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، آج تو چنگا خاصا مال بن گیا ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ واہ میرو، تیری مثال ہی الگ ہے، لڑکیوں کو چاہیے تجھ سے ٹیوشن لیں بزنس کرنے کے، اس نے تقریباً سرگوشی میں کہا تھا، لیکن اچانک چھت کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ سائرہ بیگم ہاتھ میں ڈنڈا لیے یوں داخل ہوئیں جیسے پولیس نے چھاپا مارا ہو۔ وہ لمحہ تھا جب میرب کے ہاتھوں کے نوٹ فضا میں تتلیوں کی طرح پھڑپھڑائے۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا اس کی ماں کو خبر ہو جائے گی کہ وہ چھت پر موجود ہے۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی سائرہ بیگم دھاڑتی ہوئی بولی، میں نے کہا تھا نا میلے میں نہیں جانا، کس کی اجازت سے گئی تو؟ ایک بار کی بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آج میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی تاکہ آئندہ ایسی غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ کتنی بار سمجھایا ہے، تم شاہ خاندان کی بیٹی ہو، یہاں کی بیٹیاں ایسے اٹھ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتی، مگر تم سنتی کیوں نہیں ہو؟ کس مٹی سے بنی ہو تم؟ میرب نے ایک گہری سانس کھینچی، جیسے چند سیکنڈ میں پورا فلسفہ تیار کیا ہو۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اماں پلیز، میلے میں بیچنے ہی تو گئی تھی، بزنس کرنے میں شرم کیسی؟ اور ہمیں خاندان کا نام نہیں، اپنا پیٹ پالنا ہے، اور اب بلا وجہ کی باتیں نہیں کیا کریں۔ جب بزنس کرنے میں مجھے شرم نہیں آ رہی تو آپ بلا وجہ کیوں انگارے اگل رہی ہیں؟ سائرہ بیگم کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت ایک ساتھ للکارا تھا۔ اچھا اب تو بزنس کر رہی ہے، پیسے کمائے گی چوڑیاں بیچ کر، ہے نا؟ وہ مسکرا کر سر ہاں میں ہلا گئی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑتی ہوئی بولی، آج وہی بزنس کا بھوت اتارتی ہوں تاکہ آئندہ ایسی غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ جب جب تیرے دماغ میں یہ اٹھ پٹانگ بزنس کے خیالات آئیں، اسی لمحے تجھے میرا ڈنڈا یاد آ جائے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ڈنڈا اس کے بازو پر مارا۔ میرب کی چیخ نکل گئی۔ سائرہ بیگم کچھ کہتی ہیں اس سے پہلے ہی وہ تڑپ کر بولی، اماں خدا کے لیے میں نے کیا گناہ کر دیا؟ رات کو بڑے بابا سے کہوں گی، آپ مجھے اس طرح نہیں مار سکتی، میں بڑی ہو چکی ہوں، جوان ہوں، 22 سال کی سمجھدار لڑکی ہوں، خبردار جو آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑی، اب تو زبان بھی چلائے گی، تیرے اتنے پر پرزے نکل آئے۔ سائرہ بیگم آگ بگولا ہو کر لپکی۔ میرب نے ایک ہی جھٹکے میں پیچھے ہٹتے ہوئے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ وہ بلا وجہ ان کی مار کا مزید حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ زینوں کی طرف دوڑی تھی۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی قدم پھسلا، لیکن لمحے بھر میں وہ گرتی، مگر گرنے سے پہلے کسی مضبوط گرفت نے اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ اس نے سہم کر آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا وہ محفوظ ہے، اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ میرب نے اوپر دیکھا، سامنے کوئی اور نہیں، اس کے تایا کا بیٹا میر شاہ موجود تھا، دنیا کا جانا مانا بزنس ٹائکون اور حویلی کا لاڈلا پوتا۔ ہوا جیسے رک گئی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ میرب کو یقین ہو گیا اگر وہ چھوڑ دے تو زمین ٹوٹ کر کھل جائے گی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ یہی اسے اب ایک محفوظ پناہ گاہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، میر شاہ پلیز بچا لیں، اماں سچ میں مجھے قتل کرنے والی ہیں۔ میں نے اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کی، لیکن یہ آپ کی چچی جان بالکل بھی سنتی نہیں ہیں، ہر وقت مارنے کے پیچھے دوڑتی رہتی ہیں۔ انہیں کم از کم اتنا سمجھا دیں، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں بلکہ 22 سال کی لڑکی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ابھی میر شاہ کوئی جواب دیتا کہ سیڑھیوں کی دوسری سمت سے سائرہ بیگم نمودار ہوئیں۔ وہ جیسے اچانک خود بھی اپنی حرکت پر شرمندہ ہو گئی ہوں۔ وہ فوراً ہی ٹھہر گئی اور گڑبڑاتے ہوئے بولی، یہ لڑکی پاگل کر دیتی ہے مجھے بیٹا، میں کیا کروں؟ ان کی شرمندہ شرمندہ سی آواز برآمد ہوئی۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چھت کے دروازے سے نکلتے ہی انہیں میر شاہ مل جائے گا۔ میر شاہ نے ڈنڈے کو ایک نظر دیکھا اور ہلکی سی بھویں اوپر اٹھائیں۔ پہلے ڈنڈا رکھتے چچی اور نیچے چلیں، امی بلا رہی ہیں۔ یہ تو ہے ہی پاگل، آپ کیوں اس کے پیچھے پریشان ہوتی ہیں؟ سائرہ بیگم نے ڈنڈا نیچے کیا اور لمبا سا سانس لیا، اور وہ میرب کی طرف پلٹی، مگر میر شاہ پہلے بول اٹھا، اسے چھوڑ دیں، آپ نیچے چلیں، امی کافی دیر سے آپ کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ ایک پل کو سائرہ بیگم رکی، پھر جیسے اپنے غصے کو سمیٹتی نیچے اترنے لگی۔ ان کے قدموں کی چاپ غائب ہوئی تو میر شاہ نے کھڑے کھڑے صرف ایک جملہ کہا، جاؤ کمرے میں اور اپنی حرکتوں پر دھیان رکھو، ماں ہے تمہاری، پریشان رہتی ہیں، بابا بھی یہاں نہیں ہوتے، کم از کم کچھ خیال کر لیا کرو، ہر وقت الٹی سیدھی حرکتوں میں ملوث رہتی ہو، ہوش کے ناخن لو۔ میرب نے منہ بنایا جیسے کہہ رہی ہو استاد جی کی ہدایت سن لی ہے، مگر خطرہ ختم ہوتے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ وہ پلٹ کر بھاگ گئی۔ میر شاہ نے جاتے جاتے صرف اتنا دیکھا
اس کے قدم اب بھی لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں فخر تھا، جیسے وہ آج گر کے بھی جیت گئی ہو۔ چھت پہ صرف ہوا باقی رہ گئی، چند بکھرے ہوئے نوٹ اور ایک ہلکی سی بازگشت۔ بزنس کرنے میں شرم کیسی؟ نیچے بیٹھک کا ماحول اوپر کے شور شرابے کے بالکل برخلاف تھا۔ گہرے لکڑی کے فرنیچر پہ سفید کور بچھے تھے، سامنے بڑی میز پہ چائے کا سیٹ رکھا تھا اور کمپاؤنڈ کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے شام کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ سکینہ بیگم نیم دراز بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے مختلف ڈبے کھلے تھے جن میں زیور ترتیب سے رکھا تھا، سونے کی لمبی بالیاں، بنارسی ڈیزائن کا سیٹ اور چند کڑے جن کے نگ جاذب نظر تھے۔ وہ ہر چیز کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے یہ صرف زیور نہیں، ایک خواب کی مکمل تفصیل ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور سائرہ بیگم میر شاہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ قدموں کی چاپ سنتے ہی سکینہ بیگم نے سر اٹھایا اور ہنس کر بولی، ارے آ گئی تم، کب سے انتظار کر رہی ہوں، آؤ بیٹھو۔ سائرہ بیگم نے گہرا سانس لیا جیسے دل کا غبار ابھی ابھی باہر نکلنے والا ہو۔ سکینہ بیگم کے برابر بیٹھتے ہوئے انہوں نے ایک جھٹکے سے دوپٹہ درست کیا اور بولی، بھابھی خدا کی قسم اس لڑکی نے زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ میلے میں جا کر چوڑیاں بیچ رہی تھی۔ یہ حرکتیں ہیں شاہ خاندان کی بیٹی کی۔ اس کو کتنا بھی سمجھا لو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ نہ جانے بزنس کا کیا بھوت سوار ہے اس کے دماغ پر۔ اگر بزنس کرنا تھا جاب کرنی تھی، تعلیم مکمل کرتی، تعلیم بھی ادھوری چھوڑی، اور اب ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ اور دوسری طرف ان کے بابا وہ دبئی جا کر بیٹھ گئے، انہیں گھر کی کوئی فکر ہی نہیں، بیٹی ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور انہیں صرف اور صرف اپنی نوکری عزیز ہے۔ یہاں کس چیز کی کمی ہے جو دبئی جا کر صاحب بیٹھ گئے؟ ان کا غصہ آج واقعی 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ میر شاہ خاموش کھڑا رہا، مگر سائرہ بیگم ابھی رکی نہیں تھی۔ لیکن اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان میں بیٹھ کر یہ ڈرامے کر رہی ہے، وہ تو دبئی سے فون پہ ہی اسے شوٹ کر دیں گے۔ یہ لڑکی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ بھائی صاحب کو کچھ کہتی ہوں تو انہیں اس کی معصوم صورت نظر آتی ہے، میری باتوں کو تو وہ سیریس ہی نہیں لیتے۔ صرف ایک دفعہ اگر ڈانٹ دیں تو اس کا دماغ درست ہو جائے، لیکن بلا وجہ کہ اس کے لاڈ اٹھانے ہیں انہیں۔ سکینہ بیگم نے زیر لب مسکرا کر زیور رکھ دیا، پھر آہستہ سے بولی، تم اتنا دل پر کیوں لیتی ہو؟ وہ ٹھیک ہے۔ اور رہی بات میلے کی تو وہ وہاں اکیلی تھوڑی تھی، میر شاہ ساتھ تھا، اس کے حصار میں تھی۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ سائرہ بیگم نے ایک لمحے کو خود پہ ضبط کیا، لیکن پھر بھی آواز تیز تھی۔ کچھ اصول ہوتے ہیں بھابھی، خاندان ہوتے ہیں، عزتیں ہوتی ہیں۔ آج بازار میں گئی ہے، کل جانے کون سی حرکت کر دے۔ میں صرف اس لیے ڈرتی ہوں، اس کا باپ یہاں نہیں ہے، اگر اس نے غلطی سے کوئی کوتاہی کر دی، بلا وجہ اس کے بابا مجھے الزام دیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کی، اور میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ میں اپنی بیٹی کو محفوظ طریقے سے اس کے شوہر کو سونپ دینا چاہتی ہوں، لیکن یہ لڑکی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑ رہی، ہر وقت ذہنی اذیت دیتی رہتی ہے۔ میر شاہ پہلی بار بولا، لہجہ پرسکون مگر فیصلہ کن تھا۔ چچی آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ 4 گارڈز تھے وہاں، عورتوں کا میلہ تھا، اس کی شاپ پر صرف خواتین آئیں، وہ محفوظ ہے، میری ہونے والی بیوی ہے، میں اس سے انجان نہیں رہوں گا۔ اب کیوں ہلکان ہوتی ہیں؟ اگر میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تب بھی گھر پہ ہی میری نظریں رہتی ہیں۔ آپ سب میری ذمہ داری ہیں، میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا ہوں۔ آپ کیوں اس کی طرف سے پریشان ہوتی ہیں؟ میرا نام اس کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے میری ہونے والی بیوی کو ذرا برابر بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ سائرہ بیگم کا چہرہ تھوڑا نرم پڑ گیا، لیکن غصہ اب بھی موجود تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں تمہارے ہوتے کوئی ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر لڑکی ہے، ہاتھ سے پھسلنا آسان ہوتا ہے۔ میں صرف اس لیے ڈرتی ہوں، اور میرا ڈرنا کچھ غلط نہیں ہے میر۔ آج کل کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، کب لڑکی بہک جائے، کب اسے بہکا دیا جائے، کب کڈنیپ ہو جائے، کچھ الٹی سیدھی حرکت ہو جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آج کل چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، پھر یہ خوبصورت 22 سالہ لڑکی ہے۔ مجھے صرف اسی چیز کی ٹینشن ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گی دنیا کو؟ سکینہ بیگم اس بار ذرا سنجیدگی سے بولی، بس اس پر اتنا سخت نہ ہوا کرو، وہ جوان ہے، اپنی پسند ناپسند رکھتی ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری بات نہیں مانتی، لیکن حقیقت میں وہ ہر بات دل پر لیتی ہے۔ تم دیکھتی نہیں ہو، اگر گھر میں ہی رہ کر سب چیزیں محسوس کرے گی تو تکلیف میں آ جائے گی۔ وہ بڑی ہو چکی ہے، ہر جذبات کو محسوس کرتی ہے، اسے اپنا باپ یاد آتا ہے۔ ہر شخص کی ایک مکمل فیملی ہوتی ہے، مگر اس کی نہیں ہے۔ کبھی وہ شکایت نہیں کرتی کیونکہ وہ خود میں گم رہتی ہے۔ اگر اس نے ادھر ادھر جھانکنا شروع کر دیا تو یاد رکھنا تم خود پریشان ہو جاؤ گی۔ سائرہ بیگم نے نظریں چرا کر چائے کا کپ اٹھایا، جیسے دل کی بات کو مان بھی رہی ہوں اور ماننا نہیں چاہتی ہوں۔ اللہ خیر کرے، بس میں اس کی فکر کرتی ہوں سکینہ بیگم۔
سکینہ بیگم نے زیور کا ایک ڈبہ آگے سرکاتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ دیکھو، میں نے اس کے لیے نکالا ہے، شادی پر منہ دکھائی میں دوں گی۔ یہ سیٹ خاص طور پر دبئی سے بنوایا تھا۔ سائرہ بیگم نے خوش دلی سے زیور ہاتھ میں لیا۔ بہت خوبصورت ہے، اللہ بس میری میرب کے نصیب اچھے کرے۔ لیکن شادی کی تاریخ کب طے ہوگی؟ سکینہ بیگم پراعتماد انداز میں بولی، اسی جمعے کو۔ میں نے بڑی محفل کا انتظام کر لیا ہے، پورے خاندان کو بلاؤں گی، پھر تاریخ طے کریں گے۔ سائرہ بیگم فوراً بولی، اور میرب کے بابا آئیں گے نا؟ میں نے بات کر لی ہے، آنا چاہیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، سکینہ بیگم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، جیسے سب آنے والے دنوں کا وزن محسوس کر رہے ہوں۔ باہر سے میرب کے دوڑنے کی آواز آئی تو سکینہ بیگم مسکرا دی۔ یہ بھی اپنی دنیا میں خوش ہے، بس دعا کرو اسی دنیا میں رہے، ٹھوکریں کھانے سے پہلے سنبھل جائے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ماں بیٹی دونوں ہی ایک بڑی ٹھوکر کے قریب ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں چھت کا پنکھا مدھم آواز کے ساتھ چل رہا تھا، ہلکی زرد روشنی میں ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ میرب ٹالے کے سامنے کھڑی تھی، تجوری کھلی ہوئی، اندر نوٹوں کی تہیں اور تھوڑے سے سکے رکھے تھے۔ وہ انگلیوں سے نوٹوں کو ترتیب دیتے ہوئے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی قیمتی خزانہ چھپا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک چھوٹا سا خود اعتمادی بھرا تاثر تھا۔ اسی لمحے دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ میرب چونکی، فوراً گھوم کر تجوری بند کی، چابی تیزی سے مٹھی میں دبا لی۔ سائرہ بیگم دروازے کے پاس کھڑی تھی، ان کی آنکھیں آدھی حیرتی تھیں آدھی تنزیہ۔ ہاں ہاں جلدی بند کر دو، جیسے میں تمہارے پیسے لوٹ کر بھاگ جاؤں گی۔ آواز میں خاصا چبھتا ہوا طنز تھا۔ میرب شرارت بھری مسکراہٹ دکھاتے ہوئے بولی، ارے ارے اماں، ایسا نہیں ہے، شک تھوڑی ہے، بس ڈر لگتا ہے کہیں کوئی نظر نہ لگا دے۔ سائرہ بیگم نے بیزاری سے دوپٹہ کاندھے پر پھینکا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ کیا کرو گی ان پیسوں کا؟ صبح شام بس جمع کرنے میں لگی رہتی ہو۔ میرب بھی مسکراتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ پاؤں سمیٹ کر کیا کرو گی؟ بہت کچھ، سونے کا سیٹ لوں گی اور پھر ورلڈ ٹور پر جاؤں گی۔ سائرہ بیگم نے ہلکا سا طنزیہ کہا لگایا، اگر اتنی شوقین تھی تو پڑھائی پوری کر لیتی یا اپنے تایا کے ساتھ کام کر لیتی، ان کی کمپنی میں نوکری کی کمی ہے۔ میرب فوراً ہاتھ ہلا کر بولی، پڑھائی میں کوئی مزہ نہیں ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، بزنس ہی کروں گی، تبھی کچھ بنے گا۔ سائرہ بیگم اب ذرا سخت لہجے میں بولی، بس بہت ہو گیا، بند کرو یہ فلسفے، بیٹھو بات کرنی ہے۔ ہاں کہیے، سن رہی ہوں۔ میرب نے تجوری کے سامنے دوبارہ نظریں ڈالی۔ سائرہ بیگم نے اسے گھورا، دیکھ بھی نہیں رہی، ادھر آ کر بیٹھو۔ وہ منہ بنا کر سیدھی ہو گئی، ہاتھ باندھے بیٹھی رہی۔ کمرے میں تھوڑی دیر سکوت رہا، پھر سائرہ بیگم نے آہستہ مگر واضح آواز میں کہا، اس جمعے کو گھر میں دعوت ہے۔ میرب کے ہاتھ رک گئے۔ کیوں، کس خوشی میں؟ سائرہ بیگم نے ایک گہری سانس لی، تمہاری اور میر کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے۔ کمرے میں جیسے ایک لمحے کو ہوا رک گئی۔ میرب کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری اور ان کی شادی کیوں ہو رہی ہے؟ سائرہ بیگم بالکل پرسکون لہجے میں بولی، تمہیں معلوم نہیں، تم دونوں کی منگنی ہو چکی ہے، اب وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرب فوراً بولی، ہاں منگنی کی بات معلوم ہے، لیکن ابھی اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ بابا بھی نہیں آئے؟ سائرہ بیگم نے اس بات پر اپنے ہاتھوں سے دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارے بابا کئی سال تک نہیں آئیں گے تو کیا میں تب تک تمہیں بٹھا کر رکھوں گی؟ یہ بات تم بھی جانتی ہو، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارا فرض پورا نہیں کروں۔ بھابھی بیگم نے کہا ہے کہ تاریخ طے کر کے تم دونوں کو ایک رشتے میں باندھ دے اور بات ختم۔ میرب کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ تیزی سے بولی، میں نہیں کروں گی شادی، ابھی نہیں، مجھے نہیں منظور۔ سائرہ بیگم کھڑی ہو گئی، ان کے لہجے میں اتھارٹی تھی، غصہ نہیں، صرف فیصلہ۔ تم چاہو یا نہ چاہو، اس گھر میں فیصلے جذبات سے نہیں ہوتے۔ وہ لڑکا تمہارا محافظ ہے، تمہارا مستقبل ہے، اور یہ شادی ہوگی۔ تمہارا نہیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے اتنا کہا اور دروازے کی سمت چل دی۔ میرب نے پیچھے سے پکارا، امی میری بات تو سنیں۔ سائرہ بیگم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ جمعے کے لیے تیار رہنا، پورا خاندان ہوگا، مجھے تمہاری طرف سے بالکل بھی غلطی کی گنجائش نہیں چاہیے۔ اگر تمہاری طرف سے مجھے غلطی کی گنجائش ملی، یاد رکھنا میرب، میں تمہارا برا حشر کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہری نہیں تھی، بلکہ کمرے سے چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں تجوری بند تھی، لیکن پہلی بار میرب کو اپنے سب سے قیمتی فیصلے پر اختیار نہ ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ دوپہر کا سورج تیز نہیں تھا، مگر اس کی روشنی نے حویلی کے پچھلے باغیچے کے سبز گھاس کو سنہری سا رنگ دے رکھا تھا۔ بڑے بڑے آم کے درختوں کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں تھی، ہلکی ہوا چل رہی تھی اور کہیں دور سے پانی کے فوارے کے گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پرندے چہچہا رہے تھے۔
مگر اس پرسکون دوپہر میں صرف ایک چیز بے سکون تھی، میرب۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے گھاس پر بیٹھی تھی، منہ پھلایا ہوا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور غصے کے ساتھ تھوڑا سا بچپن کی ضد بھی۔ اپنے موبائل کی اسکرین کو بغیر دیکھے بار بار اوپر نیچے سکرول کر رہی تھی، جیسے کسی جادو سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے ہوا جیسے تھم گئی، پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ تھی۔ وہ جھنجھلا کر پلٹی تو سامنے میرشا کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض میں، ہاتھ جیب میں، اور چہرے پہ وہی اطمینان جس سے وہ چڑھتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی دوبارہ منہ پھلا گئی۔ وہ چند قدم قریب آیا اور آہستہ سے بولا، چچی بتا رہی ہیں تم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، ٹائم دیکھا ہے؟ پاگل ہو، آؤ چل کر ناشتہ کرو۔ میرب نے ٹھنڈی سانس لی، جیسے وہ اس دنیا میں واحد غلط فہمی کا شکار انسان ہو۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ، میں نہیں آؤں گی اندر، کوئی نہیں چاہتا مجھے اس گھر میں، کسی کو میری پرواہ نہیں۔ وہ دھیرے سے ہنسا، جیسے اس کی یہ بات روز کی ہو۔ کیا فکر کرنی ہے تمہاری؟ ہوا کیا ہے میڈم؟ میرب نے ایک دم ہاتھوں کو جھٹک کر کہا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ابھی شادی کے موڈ میں نہیں ہوں، میری زندگی ابھی شروع ہوئی ہے، میں بزنس کرنا چاہتی ہوں، پیسے کمانا چاہتی ہوں، ورلڈ ٹور پہ جانا چاہتی ہوں، میں سیٹل ہونا چاہتی ہوں اور میرشا نے درمیان میں بات کاٹ دی، آواز نرم مگر طنز سے بھری تھی۔ تو یہ سب شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کون روک رہا ہے؟ وزیر اعظم نہیں ہو جانا تمہیں، صرف شادی ہو رہی ہے۔ میرب نے آنکھیں پھیلا دی، جیسے اس نے سب سے بڑا فلسفہ موت کے بعد بھی سنا نہ ہو۔ نہیں، شادی نہیں کروں گی، پھر بھی نہیں کروں گی، میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا رہا، پھر بولا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر ناشتہ تو کر لو، بھوکے پیٹ سیاست اور انقلاب نہیں آتے۔ میرب نے غصے میں اپنا دوپٹہ جھٹکا، نہیں کرنا ناشتہ بھی، امی نے مجھے کل رات بہت ڈانٹا ہے۔ میرشا نے آنکھیں اوپر کر کے آسمان کو دیکھا، جیسے صبر کا آخری پیمانہ بھی خدا نے انہی کے ہاتھ میں دے رکھا ہو۔ تمہیں میری امی بلا رہی ہیں، صرف ان کے کہنے پر چل لو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، گھاس کی پتی توڑی، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ صرف بڑی امی کے کہنے پہ جا رہی ہوں، لیکن ناشتہ نہیں کروں گی، ایک نوالا بھی نہیں۔ میرشا نے سر جھکا کر ایک آہ بھری۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بھوکے انقلاب کی ملکہ، چلو چلتے ہیں۔ میرب نے ناک چڑھاتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھائے، 2-3 قدم کے بعد پلٹ کر بولی، اور ویسے بھی آپ میرے پیچھے نہ چلیں، مجھے لگے گا آپ باڈی گارڈ ہیں۔ وہ مسکرا دیا، او سوری، میں پھر سیکیورٹی ڈیوٹی پر ہوں نا۔ ہاں، اور آج چھٹی لے لیں، وہ غرور سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ میرشا نے گہری سانس لی، دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے اور اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بس اتنا بولا، یہ لڑکی بڑے ہو کر بھی بچی ہی رہے گی۔ مگر قدم پھر بھی اس کے پیچھے اٹھ گئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جیسے اس کے موڈ سے بے خبر پردوں کو ہلکا سا جھول دیتا ہے۔ وہ سیدھا سکینہ بیگم کے کمرے کے پاس آئی، تمیز قالین، ایک طرف شیشے کی میز پہ چائے کا برتن رکھے۔ سکینہ بیگم بستر پر نیم ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سامنے پھیلے ڈیزائنر کے سوٹ، کڑھائی والے دوپٹے اور چمکتی پتیاں۔ وہ واقعی پوری دلجمی سے ان کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نے چند سیکنڈ حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، پھر جیسے اپنی ناراضی یاد آ گئی، بھاری قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس بیٹھتے ہی سلام کیا اور منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ سکینہ بیگم نے ہنستے ہوئے اس کا کاندھا تھپکا، وعلیکم السلام بیٹا، کب سے بلا رہی ہوں تمہیں، تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھو تمہاری ماں کتنی پریشان ہو رہی ہے۔ وہ بگڑے تیوروں میں بولی، مجھے نہیں کرنا ناشتہ، کسی کو مجھ سے محبت نہیں، سب کی ڈانٹ صرف میں ہی کھاتی ہوں، اور خاص کر امی، اب تو ان کی ایک بات نہیں سنوں گی، کل کی طرح آج بھی ڈانٹ پڑے گی۔ سکینہ بیگم نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، اچھا ٹھیک ہے، مت سنو، لیکن یہ دیکھو، یہ تمہارے بری کے کپڑے ہیں، تمہیں پسند آئے؟ اگر چاہو تو اور بھی منگوا دوں۔ اس نے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ناک سکیڑا، یہ سب شادی میں دیں گی آپ؟ ہاں، اور صرف یہ نہیں، سکینہ بیگم نے پوری ماں جیسی شان سے اعلان کیا، پورا میرشا کے کمرے کا فرنیچر بدلوا دوں گی، تمہارا ڈریسنگ ٹیبل، بیڈ، سائڈ ٹیبل، ہر چیز نیا، اور کپڑے، پرس، جیولری، چپلیں، کچھ بھی کم نہیں ہوگا، اور سلامی کے پیسے بھی ملیں گے، پھر آرام سے اپنا بزنس بھی شروع کر لینا۔ وہ فوراً چونکی، کتنے پیسے تقریباً سلامی کے ملیں گے؟ سکینہ بیگم دھیرے سے مسکرائیں، جیسے بچوں کو ٹافی دینے سے پہلے لالچ بڑھایا جاتا ہے، اتنے کہ تم پورا ناردرن ایریا پھر آؤ گی، ہنزا سے لے کر سکردو تک۔ وہ گہری سانس لے کر کچھ حساب لگانے لگی، جبکہ انہوں نے پھر اگلا تیر چھوڑا، اور حق مہر، وہ بھی تو میں نے سوچ رکھا ہے، تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہوگا۔ اس بار وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، حیران بھی اور تھوڑی خوش بھی۔ پورے 10 لاکھ؟ سچ؟ کم نہیں ہوگا؟ آپ واقعی اتنا رکھیں گی؟ سکینہ بیگم نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارے میں کم رکھ سکتی ہوں اپنی بچی کا حق، تم اس گھر کی بہو ہونے جا رہی ہو، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ ایک پل خاموش رہی، ناراضی بھی آدھی ہوا ہو چکی تھی، جیسے دل میں چھوٹا سا کلک ہوا ہو،
پھر وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، اتنا سب اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں تو میں بھی مان جاتی ہوں شادی کے لیے، لیکن ایک بات، حق مہر پورے 10 لاکھ ہونا چاہیے، کم نہیں، اور میں اپنی بارات والے دن ٹاپ کلاس پارلر سے تیار ہوں گی، سستی جگہ سے نہیں۔ سکینہ بیگم کہا لگاتے ہوئے بولی، جس پارلر پہ ہاتھ رکھو گی وہاں سے تیار کرواؤں گی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ وہ تھوڑا شرما کر مگر اب بھی تھوڑا غصے میں منہ دبائے بولی، اب ناشتہ کرو گی یا نہیں؟ وہ بعد میں دیکھوں گی۔ سکینہ بیگم نے اس کی ناک چھوتے ہوئے ہنس کر جواب دیا، ابھی یہ بھی میں ہی طے کروں گی، تم میرے ساتھ کھاؤ گی، بس اتنا کافی ہے۔ اسی وقت انہوں نے تیزی سے آواز لگائی، مشتاق ذرا ادھر آؤ، بی بی کے لیے ناشتہ بھیجو، پراٹھا بھی اور وہ ملائی والا دودھ بھی۔ وہ فوراً اعتراض کرتے ہوئے بولی، او ہو، دودھ نہیں، مجھے دودھ سے الرجی ہے، بس پراٹھا دے دیں، اور وہ آم کا جوس بھی ہو تو۔ سکینہ بیگم نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، جب ناشتہ نہیں کرنا تھا تو اتنی فرمائشیں؟ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی، بس تھوڑا سا آپ کے ساتھ، اور بس اتنی سی بات نے سارا ڈرامہ، ساری ناراضی، ساری ضد آدھے لمحے میں پگھلا دی۔ کمرے میں خوشبو، کپڑوں کی چمک اور آنے والے دنوں کی تیاری جیسے ایک ساتھ گھل مل گئی تھی، اور وہ دونوں یوں ہی بیٹھ کر اگلے پل کی باتیں کرنے لگی جیسے ناراضگی کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اسے مائیوں میں بٹھا دیا گیا، مگر پھر بھی وہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کی خاموشی حویلی کی چھت تک پھیلی ہوئی تھی، نیچے لان میں لگے لیمپوں کی ہلکی روشنی اوپر تک آ رہی تھی، جیسے ہر چیز ایک نرم سے پردے میں لپٹی ہو۔ اس نے ہاتھ میں گرما گرم کافی پکڑی ہوئی تھی اور موبائل کی اسکرین پر تیزی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے ایک پوسٹ سے دوسری کھول رہی تھی۔ ہوا نرم تھی، تھوڑی ٹھنڈی، اور آسمان پر ہلکا سا دھواں سا بادل تھا۔ اسی لمحے اس کے قریب کسی کے بیٹھنے کی آہٹ ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو میر شاہ اس کے برابر میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ بری طرح سٹ پٹائی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانی اور غصہ دونوں تھے۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ اس طرح میرے سامنے نہیں آ سکتے، یہ غلط ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو 100 طرح کی باتیں بنائی جائیں گی۔ میر شاہ کافی تحمل سے بولا، کیا کر رہی ہو چھت پر؟ امی نے منع کیا ہے، مائیوں کی دلہن ہو تم، کمرے میں ہونا چاہیے، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو کیا کرو گی؟ وہ فوراً موبائل ہاتھ سے نیچے رکھتے ہوئے ماتھے پہ شکن ڈال کر بولی، مائیوں کی دلہن ہوں تو دلہے سے پردہ بھی کرنا چاہیے، تو آپ اوپر کیوں آئے؟ میر شاہ تھوڑا سا سر پیچھے کرتے ہوئے بولا، تمہیں ٹوکنے آیا تھا اور کیا؟ نیچے سب پوچھ رہے تھے دلہن اچانک کہاں غائب ہو گئی، تمہیں کمرے سے اس وقت نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے جواب پر کچھ لمحے بولی ہی نہیں، ہونٹ دبائے بیٹھ گئی، پھر جیسے سوچتے ہوئے بولی، میر شاہ ایک بات کہوں؟ وہ تھوڑا سا جھکا، جیسے پوری توجہ دے رہا ہو، ہاں کہو۔ ایک بات پوچھنی ہے، کیا میرے بابا اس دفعہ شادی میں آئیں گے یا پھر دبئی میں بزنس زیادہ ضروری ہے؟ اس کا لہجہ شکوے سے بھرا تھا، ساتھ کہیں دور کوئی خوف بھی تھا۔ میر شاہ چند لمحے چپ رہا، پھر بولا، میں تم سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، چاچو سے بات ہوئی تھی، وہ منع کر رہے ہیں، کہتے ہیں شادی کو آگے کر دو، لیکن بابا نے منع کر دیا، شادی اسی تاریخ پر ہوگی، کیونکہ سب کے درمیان فیصلہ ہوا ہے، اگر ہم شادی کو آگے بڑھائیں گے تو پورے خاندان میں باتیں بنیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم بلا وجہ کسی بھی بات کی ضد میں آؤ۔ وہ کلائی پہ بندی بریسلٹ کو انگلیوں سے گھماتے ہوئے بولی، تو بابا آئیں گے؟ میر شاہ نے ہلکی سی سانس بھری اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے بابا زور ڈال رہے ہیں کہ وہ ضرور آئیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص آثار نہیں ہیں۔ اس نے کافی کا کپ ہاتھ میں تھام لیا، نظریں آسمان پر، پھر نیچے۔ تو پھر یہ شادی میرے بابا کے بغیر ہو جائے گی؟ کیا وہ میرے اتنے اہم دن پہ بھی نہیں آئیں گے ہمیشہ کی طرح؟ وہ کافی مایوس ہو گئی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، تم انہیں اتنا سر پہ سوار کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، کیا تمہیں لگتا ہے کوئی تمہیں اگنور کر رہا ہے؟ سب تمہیں پیار کر رہے ہیں، مان دے رہے ہیں، پھر تمہیں ان کی کیوں فکر ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ باپ ہے میرے، ہم دونوں کے درمیان لاکھ اختلاف سہی، مگر ان کے بغیر شادی کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں ہمیشہ ان کے دیدار کو بھی ترسی ہوں، ہمیشہ ان سے بات کرنے کے لیے روئی ہوں، ان کے وقت کا انتظار کیا ہے کہ بابا کے پاس وقت ہو تو مجھ سے بات کر لیں۔ کیا وہ میری شادی کے دن بھی میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ کیا کام اتنا ضروری ہے ان کے لیے؟ یہاں پہلی بار میر شاہ کے چہرے پہ کچھ گمبھیر سی سنجیدگی آئی۔ تمہاری تکلیف کا پتہ ہے مجھے، لیکن اگر حد سے زیادہ چیزوں کو سوار کرو گی تو پرسکون نہیں رہ پاؤ گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو چیز تمہیں تکلیف دے اسے چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہیں بھاگو۔ تم کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ میں ہوں تمہارے لیے، میرے بابا ہیں، تمہاری اپنی ذاتی ماں ہے، میری امی ہے، پورا خاندان ہے، تم کیوں اداس ہوتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ہتھیلی کھلی ہوئی، جیسے کوئی بہت بڑی چیز مانگ رہی ہو۔ ایک وعدہ کرو مجھ سے، ہم دونوں زندگی گزارنے جا رہے ہیں۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں، 22 سال کی ہوں، سمجھدار بھی،
لیکن ایک ڈر ہے بس۔ کیسا ڈر؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ کل کو جب ہماری اولاد ہوگی تو انہیں کبھی ایسے اگنور مت کرنا، کبھی انہیں یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ تم مصروف ہو یا ان سے زیادہ ضروری کوئی میٹنگ ہے۔ وعدہ کرو ان کو سب سے زیادہ اہمیت دو گے، ہر چیز سے زیادہ اپنے بچوں کو اوپر رکھو گے۔ ایک وقت میں تم مجھے نظر انداز کر سکتے ہو لیکن میری اولاد کو کبھی نہیں کرو گے۔ بچوں کا دل بہت حساس ہوتا ہے، تم ان کا دل نہیں توڑو گے۔ میر شاہ نے اس کی ہتھیلی پہ ہاتھ رکھ دیا جیسے کوئی بات مہر لگا کے کہی جا رہی ہو۔ کبھی نہیں، یہ وعدہ رہا، اور تمہیں بھی کبھی نظر انداز نہیں کروں گا۔ یہ الگ وعدہ ہے، اسی لیے ہر چیز سے بے فکر ہو جاؤ۔ میں فرید شاہ نہیں ہوں، میں میر شاہ ہوں، بس اتنا یاد رکھو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر پلو کے نیچے چھپی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پکا مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ میر شاہ ہنس کر بولا۔ چھوڑنے کی بات تو بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کافی میرے بغیر کیوں پی رہی ہو؟ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ کیونکہ آپ مایوں کی دلہن کو ڈانٹنے آئے تھے، کافی پلانے نہیں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کچھ لمحوں کے لیے مٹ گیا۔ ہوا میں ہلکا سا سکون پھیل گیا، جیسے کسی نے ایک لمحے کے لیے دنیا کو روک دیا ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ صدمہ دور کھڑا مسکرا رہا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد دھوم دھام سے ان دونوں کا نکاح پایا تکمیل پر پہنچا۔ میر شاہ نے بہت کوشش کی تھی فرید صاحب آ جائیں، اس نے ان کی ٹکٹ بھی کروائی تھی، مگر وہ نہیں آئے۔ ان کا کہنا تھا انہیں ضروری کام ہے، جبکہ تمام رسومات اکیلے ہاتھ سے سائرہ بیگم نے ہی ادا کی تھی۔ نکاح کے بعد کچھ خاندانی رسومات ادا کی گئیں اور پھر اسے میر شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ نرم سنہری لائٹ سے روشن تھا، خوشبودار موم بتیاں جل رہی تھیں، بیڈ کے گرد تازہ گلاب کی پتیوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ سب کچھ ایک نئے رشتے، ایک نئی زندگی کے آغاز کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور میر شاہ اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا اگلا منظر بالکل توقع کے خلاف تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شادی کی رات وہ ایسا منظر دیکھے گا۔ وہ دلہن والے بیڈ پہ سیدھی 2 زانو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے سلامی کے لفافوں کا پہاڑ سا جمع تھا، کچھ لفافے کھلے تھے، کچھ بند۔ وہ ہر لفافے کو پوری سنجیدگی سے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی آڈٹ کر رہی ہو۔ میر شاہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اسے لگا وہ اس کے انتظار میں گھونگھٹ لیے بیٹھی ہوگی، مگر یہاں تو پورے کا پورا منظر ہی تبدیل تھا۔ اس نے بالکل معصومانہ انداز میں سر اٹھایا۔ پیسے کاؤنٹ کر رہی ہوں، بڑی امی نے کہا تھا سلامی اچھی خاصی ملتی ہے اور اپنے پیسوں کا حساب اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، سو میں کر رہی ہوں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں مجھے پیسوں کی کتنی قدر ہے، میں ایک پیسہ بھی اپنا ضائع نہیں ہونے دے سکتی۔ جبکہ وہ اس کی بات سن کر گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ شادی کے بعد اس کے لیے یہ پہلا جھٹکا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب صبح بھی ہو سکتا تھا، ابھی کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ میں تمہارا ایک پیسہ بھی چوری نہیں کروں گا، بہتر ہے صبح آرام سے کاؤنٹ کر لینا، بلکہ میری بھی سلامی تم ہی لے لینا۔ وہ فوراً برا مان گئی۔ ارے میں ایسی ہرگز نہیں ہوں، میں صرف اور صرف اپنے مال پہ نظر رکھتی ہوں، دوسرے کے مال پہ نظر رکھنا حرام سمجھتی ہوں، اور ابھی پیسے کاؤنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ انہی پیسوں سے تو میں اپنا ایک اچھا سا گولڈ کا سیٹ لوں گی۔ ویسے ایک بات بتائیں، آپ میرا حق مہر کب دے رہے ہیں؟ ابھی دیں تو بہتر ہے، تاکہ میں ایک ساتھ ہی تمام پیسے کاؤنٹ کر کے اپنی تجوری میں رکھ دوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا میری شادی پہ مجھے اتنی سلامیاں ملی ہیں۔ اگر مجھے پہلے ہی پتا ہوتا شادی کرنے کے اتنے فوائد ہیں تو میں پہلے ہی کر لیتی۔ میر شاہ نے گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کل صبح دوں گا، ابھی فی الحال کیش نہیں ہے۔ وہ ناراضی سے بولی۔ کیوں ابھی کیوں نہیں؟ سارے پیسے ایک ساتھ کاؤنٹ کرنا آسان ہوتا ہے نا، اور آپ کو چاہیے تھا بینک سے پہلے ہی پیسے نکال لیتے۔ آپ کو ذرا میرا احساس نہیں۔ ہر شخص کو چاہیے بیوی کو شادی کی پہلی رات ہی پیسے دے دے، مگر آپ تو سنتے ہی نہیں ہیں میری۔ تمہیں یہ حساب اسی وقت کرنا ضروری ہے، بعد میں نہیں ہو سکتا یہ حساب۔ جبکہ وہ فوراً بولی، نہیں بعد میں بالکل نہیں ہو سکتا، بعد میں میرا کوئی لفافہ گم ہو گیا تو پھر؟ اسی لیے میں ہر چیز کو دیکھ بھال کے کرنا پسند کرتی ہوں۔ اب آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، مجھے میرا کام کرنے دیں، بیچ میں مت بولیے گا ورنہ میں گنتی بھول جاؤں گی۔ وہ اب پورے انہماک سے پیسے گن رہی تھی، لفافہ کھولتی، نوٹ سیدھے کرتی، آنکھیں سکیڑ کر دوبارہ گن لیتی، جیسے کہیں 1 روپیہ بھی کم نہ رہ جائے۔ میر شاہ چپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ تقریباً 15 منٹ گزرے تو ایک دم وہ خوشی سے چلا اٹھی، ہو گئے پورے 2,80,500۔ اس نے لمبی سانس لی اور کپڑے سمیٹتے ہوئے بڑبڑائی، ویسے اس میں میرا ایک بھی گولڈ سیٹ نہیں بن سکے گا، تھوڑے اور ہونے چاہیے تھے، تقریباً 3 لاکھ تک تو ہوتے۔ میر شاہ کا صبر اس جملے پر ٹوٹ گیا۔ اس نے ہلکی جھنجھلاہٹ سے سارے لفافے اور نوٹ ایک ساتھ ہاتھ کی پشت سے بیڈ سے نیچے جھاڑ دیے۔ نوٹ ٹوٹتے ہوئے فرش پہ گر رہے تھے۔ وہ اچھل کر چیخی، ارے ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیسے کیوں پھینکے؟ نوٹوں میں اس کی جان بستی تھی، بھلا کیسے وہ ان کی بے قدری برداشت کر سکتی تھی؟ وہ بستر سے اترنے لگی تو اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رکو،
سمجھ نہیں آ رہا، بعد میں کر لینا، جو کرنا ہے بیٹھ ہی رہو یہیں۔ اسے اب صحیح معنوں میں غصہ آ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار اس رات کا اصلی رنگ اترا تھا۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، حد کرتی ہو بچپنے کی۔ 3 کمپنیاں ہیں میرے نام، 5 گاڑیاں ہیں، یہ پوری حویلی میری ہے، اور تم ان چند پیسوں پر اپنی شادی کی رات کا مزہ خراب کر رہی ہو۔ آج کی رات ہماری گولڈن نائٹ ہے اور تم اس حسین رات پر ان فضول پیسوں کو ترجیح دے رہی ہو۔ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ وہ بالکل بے ساختہ بولی۔ چند پیسے؟ ایک ایک پیسے کی قیمت ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ جھنجھلا کر بولا، نہیں، مجھے اس وقت کچھ اور زیادہ ضروری لگ رہا ہے۔ ہماری گولڈن نائٹ ہے، ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے، بہتر یہی ہوگا۔ ارے اب جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں صرف اچھی پلاننگ کر رہی تھی۔ وہ بولا، تم اس بستر سے اتری نا تو میں واقعی برا ہو جاؤں گا۔ میں مزید تماشا نہیں چاہتا، اسی لیے بیٹھی رہو۔ اچھا، اس نے چیلنج والے انداز میں آنکھیں تنگ کی۔ کیا کریں گے؟ وہ ہاتھ سے ہولے سے اس کا بازو پکڑ کر بولا، پیاری بیگم، تھوڑا سا دماغ ادھر بھی لگا لو، جہاں آج سب کی نظریں ہیں۔ ہماری سہاگ رات ہے تو بہتر ہے اس پر فوکس کیا جائے۔ وہ چڑھ کر بولی، میں کون سا روک رہی ہوں، لیکن پیسے؟ وہ جملہ پورا کرتی اس سے پہلے ہی میر شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے یہ رات منانے کا حق ہے، باقی ساری رقم زیور حق مہر سب ہو جائے گا، لیکن ابھی تمہیں صرف ایک بات سمجھنی ہے، تم میر شاہ کی ہو، اور یہاں پیسوں سے زیادہ میرے جذبات کی اہمیت ہے۔ وہ خاموش ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، لیکن کاؤنٹ تو کر لینے دیتے نا، صبح کر لینا، ابھی نہیں۔ وہ محض کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے، لیکن کل میں دوبارہ گنوں گی، ایک ایک نوٹ، ڈیل؟ وہ پیسے چھوڑ کر واپس بیٹھ گئی۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ اسے بستر پہ لیے اس پہ سایہ فگن ہوا، کمرے کی لائٹس آف کیے، دھیرے دھیرے اس کے وجود میں کھونے لگا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اس کے ہر لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھلنا شروع ہو گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ حویلی کی صبح ہمیشہ کی طرح خاموش اور بھاری نہیں تھی۔ آج کچے صحن اور دالان تک ایک عجیب افراتفری کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ باہر ملازموں کی چہچہاہٹ نہیں، بلکہ گھبرائے ہوئے قدموں اور تیز بولنے کی آوازیں تھیں۔ میر شاہ کے کمرے کے اندر خواب جیسے بکھر رہے تھے۔ سورج کی ہلکی شعاعیں کھڑکی کے پردوں کے بیچ سے جھانک رہی تھیں۔ میر شاہ کی آنکھ سب سے پہلے کھلی۔ پہلے تو اسے لگا جیسے کوئی خواب میں شور ہے، مگر پھر احساس ہوا کہ یہ حقیقت ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی میرب بھی جاگ گئی۔ وہ آنکھیں مل کے اٹھتے ہوئے بولی، یہ شور کس بات کا ہے؟ اس کا لہجہ ابھی تک سوتے ہوئے شخص کا تھا، مگر چہرے پر بے چینی تیر رہی تھی۔ میر شاہ نے کچھ نہیں کہا، بس ایک لمحے سنا، پھر کہا، پتہ نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھا اور شال کاندھے پہ ڈال کے باہر بڑھ گیا۔ میرا بھی بلا سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل پڑی۔ دونوں سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، جیسے دل کہہ رہا ہو کوئی اچھا واقعہ نہیں ہونے والا۔ حال میں پہنچے تو منظر واقعی ایسا ہی تھا۔ فرید صاحب ان کے ساتھ ایک اجنبی عورت، نہ شرمندگی کے آثار، نہ کوئی تذبذب، اور سامنے سائرہ بیگم کھڑی تھی، چہرہ سرخ، آنکھیں بھیگے شعلوں کی طرح۔ جیسے ہی میرب اندر داخل ہوئی، سائرہ بیگم کی آواز گونجی، فرید، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ فرید صاحب نے ایک نظر بیوی پر ڈالی، پھر پورے اعتماد سے بولے، اس میں غلط کیا ہے؟ مرد کو 4 کی اجازت ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، حلال نکاح کیا ہے۔ سائرہ بیگم کے ہاتھ لرز گئے۔ حلال ہے تو کیا حلال کام کے لیے اجازت نہیں لی جاتی؟ میں کون ہوں آپ کے لیے؟ آپ نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ میرب ایک قدم آگے آئی، اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھیں صدمے سے پھیلی ہوئی۔ بابا، یہ کیا ہے؟ کس لیے، کس حق سے؟ آپ دبئی گئے تھے کام کے لیے؟ یہ، سائرہ بیگم کی آواز بھاری پڑ چکی تھی، یہ ہے آپ کی بیٹی کی شادی کا تحفہ۔ دوسری شادی، فرید صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ بات کو فضول نہ بڑھاؤ سائرہ، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ میرب کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ بابا، آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں، اور اتنا بڑا قدم۔ فرید صاحب نے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ صرف ایک بات کاٹنا چاہتے ہوں۔ تم بڑی ہو گئی ہو میرب، سمجھدار ہو، یہ دنیا کا نظام ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرب کی سانس رک گئی۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جسے وہ ہمیشہ مضبوط ستون سمجھتی تھی۔ آج وہ ستون اس کی نظروں کے سامنے زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میر شاہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ نے نرمی سے میرب کے کاندھے تھامے۔ بس، وہ فرید صاحب سے نظریں ملاتے ہوئے سختی سے بولا، ابھی اس معاملے پر بات نہیں ہوگی، ملازمین دیکھ رہے ہیں، ہماری ذات کا تماشا بن رہا ہے۔ سائرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اب بحث نہیں کر پا رہی تھی، ہر لفظ جیسے خنجر کی طرح ان کے وجود میں گھس چکا تھا۔ میر شاہ نے ایک ہاتھ سے سائرہ بیگم کو سہارا دیا۔ چچی، آپ چلیں، میں بات کرتا ہوں۔ سائرہ بیگم نے آخری بار اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ نظر میں سوال بھی تھا، شکوہ بھی، اور شکست بھی۔ میرب آگے بڑھ کے اپنی ماں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ رو پڑی تھی، مگر آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ امی آئیے۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھنے لگے، اور جاتے جاتے میرب نے اپنے باپ کو ایک آخری نظر سے دیکھا۔
اس ایک نظر میں وہ سب کچھ تھا جسے لفظوں میں کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دھچکا، بے اعتمادی اور ٹوٹتی ہوئی امید۔ میر شاہ کے کمرے میں دوپہر کی ہلکی سنہری روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ باہر لان میں کسی مالی کے پائپ سے پانی گرنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ کمرے کا ماحول عجیب بھاری تھا، جیسے ہوا میں بھی الجھنیں بکھری ہوں۔ میر شاہ نے دروازہ کھولا تو لمحے بھر کو رک گیا۔ سامنے صوفے پر میرب ٹانگیں سمیٹے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آیا، صوفے کے کنارے پر بیٹھا اور نرم لہجے میں بولا، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میرب نے ایک جھٹکے سے چہرہ اوپر اٹھایا، آنکھیں سوجی ہوئیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ بابا نے جو کیا ہے اس پہ کیا مجھے نہیں رونا چاہیے؟ اس عمر میں انہوں نے میری ماں کی زندگی توڑ کے رکھ دی۔ میر شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ اس وقت تمہیں چچی کو سہارا دینا چاہیے، وہ اکیلی ہیں، اور تم یہاں بیٹھ کر… اس کو جملے کے بیچ میں بول پڑی۔ آواز تیز نہیں تھی مگر ٹوٹی ہوئی ضرور تھی۔ سہارا؟ میں خود سہارے ڈھونڈ رہی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا بابا ایسا کر سکتے ہیں۔ بڑے بابا بھی تو ہیں، انہوں نے کبھی بڑی امی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، ہمیشہ محبت سے پیش آئے۔ پھر میرے بابا، انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کیں، جیسے سوال ہی سوال اس کے دماغ میں شور بن کے گونج رہے ہوں۔ میری کسی دوست کے ابو نے ایسا نہیں کیا، کسی نے نہیں، بس میرے بابا نے ہی ہر بار مجھے شرمندہ کیا۔ ہمیشہ وہ روکے بغیر بولتی جا رہی تھی، اور سب کہتے ہیں باپ بیٹیوں کے ہیرو ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا۔ میر شاہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی بے چینی، اس کا دکھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرب، ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ پھٹ پڑی، ہوتا ہے، ایک وقت آئے گا تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ پھر اس کا لہجہ پگھلنے کی بجائے اور سخت ہوا۔ میں جانتی ہوں کل کو تم بھی کوئی بہانہ بنا کر دوسری شادی کر لو گے، یا مجھے کسی دن بتاؤ گے کہ کچھ مجبوری تھی۔ میر شاہ نے نرم آواز میں کہا، میں ایسا نہیں کروں گا، میں تم سے اور اس گھر سے بہت محبت۔ وہ فوراً چیخ کر بولی، میرے ساتھ نہیں کرو گے، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ کرو گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا لہجہ درد سے زیادہ غصہ تھا۔ اور میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ میری ماں تو خاموش رہی نا، کچھ نہیں کر سکی، بس برداشت کرتی رہی، لیکن میں نہیں کروں گی۔ میں اپنی اولاد کی زندگی ایسے تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، میں امی کی طرح بے بس نہیں ہوں۔ اگر میرے بچے کے ساتھ کبھی ایسا ہوا تو میں سب کچھ برباد کر دوں گی، پورا گھر بھی۔ میں برداشت نہیں کروں گی۔ میر شاہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے صرف اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن تھی، جیسے وہ اس دکھ کا وزن محسوس کر رہا ہو، مگر اسے اٹھانے کا طریقہ نہیں جانتا ہو۔ میرب، وہ ہاتھ اٹھا کر روک گئی۔ کچھ مت کہیے، ابھی کچھ مت کہیے، مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی آواز لرز گئی۔ باپ ہوتے کیسے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ ایک لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں۔ مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر، ہونٹ سختی سے بھینج کر، وہ پلٹی اور دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ اس کے قدموں کی آوازیں پورے گھر میں گونجتی رہیں۔ پیچھے کمرے میں بس خاموشی رہ گئی، خاموشی اور میر شاہ کی ایک بھاری سانس، جو جیسے اعتراف بھی تھی اور بے بسی بھی۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سائرہ بیگم کے کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوئی اور فوراً اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سکینہ بیگم ایک نرم کشن کے سہانے کنارے پر بیٹھ کر چائے کے کپ کے ساتھ دلاسا دے رہی تھیں، لیکن جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تو دونوں اچانک خاموش ہو گئیں۔ سکینہ بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ایک مختصر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم دونوں ماں بیٹی بات کرو، میں آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور دروازہ ہلکی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے برابر خاموشی سے بیٹھی۔ کمرے میں صرف دیواروں کی ہلکی روشنی اور گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک سائرہ بیگم اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اس کے کاندھوں پہ سر رکھ کے دبی آواز میں بولی، تمہارے بابا نے یہ کیا کر دیا؟ میں کبھی تمہارے باپ کو معاف نہیں کروں گی۔ انہوں نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارا باپ ایسا کر سکتا تھا۔ وہ نم لہجے میں بولی، مجھے معاف کر دیں امی، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائی، لیکن وعدہ کرتی ہوں کہ اب آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گی۔ اس گھر میں بابا کی دوسری بیوی نہیں رہے گی۔ سائرہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھام کر دھیما سا سانس لیا، لیکن آنکھوں میں آنسو رہتے ہوئے سر ہلایا اور بولی، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے، کل ولیمے کی رسم ہے، تم اپنے رشتے کو انجوائے کرو، سب چیزیں میں سنبھال لوں گی۔ وہ ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے بولی، نہیں امی، میں نہیں کروں گی کوئی ولیمہ، کچھ نہیں ہوگا۔
مجھے میر شاہ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہی نکلیں گے، آخر کو بابا اور ان کا ایک ہی خون ہے۔ سکینہ بیگم اسے ایک سخت نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولیں، بلا وجہ اپنے شوہر کو اس طرح سے مت بولو اور نہ اس سے خود سے بدظن کرو، تمہارے باپ کی بات الگ ہے، میر شاہ ایسا نہیں ہے، اس نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی، پھر آنسو پونچھتے ہوئے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں نہیں مانوں گی امی، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ہمارے رشتے میں مداخلت کرے، میری زندگی میں کوئی دوسری بیوی نہیں ہوگی اور میں اس کے لیے پہلے ہی اس کو تیار کر دینا چاہتی ہوں۔ سائرہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، بیٹی کبھی کبھی انسان کو صرف اعتماد کرنا ہوتا ہے، سب کچھ میں سنبھال لوں گی، تمہیں بس اپنی زندگی جینی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سر ہلانے کے بعد دھیمی آواز میں بولی، چلیے میں آپ کے ساتھ ہوں امی، لیکن میر شاہ پر بھروسہ کرنا میرے لیے آسان نہیں۔ سائرہ بیگم نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے دل کی طاقت اور تمہاری ایمانداری سے یہ گھر پھر سے خوشیوں سے بھر جائے گا، بس سب بھول جاؤ، اپنے رشتے کو دیکھو۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہی، پھر ان کے کاندھوں پہ سر رکھ کر بولی، ہاں امی، میں آپ کے ساتھ ہوں، بس یہی کافی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دیواروں پہ لٹکی تصویروں کے سائے اور کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی نے ماں بیٹی کے درمیان ایک نرم سکون پیدا کیا۔ آنسو ابھی بھی ان کی آنکھوں میں موجود تھے، مگر دلوں میں امید کی ایک کرن بھی روشن ہو چکی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا۔ رات کچن خاموشی سے بھرا ہوا تھا، صرف چولہے کی ہلکی روشنی اور پانی کے ابالنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، ہاتھوں میں کپ اور چمچ کا رقص کسی معمولی سکون کا پتہ دے رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک نرم قدم کی آہٹ نے اس کا دھیان کھینچ لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے والد فرید صاحب دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر سردی اور سختی کے آثار واضح تھے۔ وہ نفرت اور غصے سے منہ پھیر گئے، آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ فرید صاحب نے نرم لیکن سخت لہجے میں کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، دیکھو وہ عورت بھی میری بیوی ہے اور کچھ دن کے لیے یہاں ہے، پھر وہ دبئی واپس چلی جائے گی۔ اس نے کڑوا سا ہنس کر جواب دیا، آپ نے کچھ کیا ہی کب ہے ہمارے لیے جو اب کچھ غلط کریں گے؟ بابا آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا تو آپ مجھے یہاں کھڑے ہو کر صفائیاں بھی مت دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ فرید صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا، تم بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہو، تم اس طرح مجھ سے بات نہیں کر سکتی، میں باپ ہوں تمہارا اور میں صفائی نہیں دے رہا، میں تمہیں۔ انہوں نے جملہ مکمل کرنا چاہا مگر وہ بیچ میں بولی، آپ مجھے کچھ بھی مت بتائیں، نفرت کرتی ہوں آپ سے، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک آپ نے صرف مجھے تکلیف دی، بڑے ہونے کے بعد آپ نے مجھے نظر انداز کیا، اور اب جب میری خوشیوں کے دن آئے آپ میرے لیے کتنا خوبصورت تحفہ لے کر آئے ہیں، یہ تحفہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ فرید صاحب کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی، زبان درازی مت کرو، بس چپ ہو جاؤ، میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دے رہا، میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں کہ تم غلط رویہ اختیار کر رہی ہو۔ وہ ابھی مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک میر شاہ کی آواز کچن میں گونجی، بس چاچو، آپ میری بیوی کے ساتھ ایسے بات نہیں کر سکتے۔ دونوں کی نظر بے ساختہ پیچھے کی طرف گئی۔ فرید صاحب نے سخت لہجے میں کہا، میں کچھ غلط نہیں کر رہا میر، تمہاری بیوی۔ لیکن اپنے جملے کو مکمل کرنے سے پہلے ہی میر شاہ اس کے برابر کھڑا ہو گیا، اس کے گرد ایک مضبوط حصار باندھ دیا اور واضح لہجے میں بولا، میری بیوی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ ایسا کہنے کا حق رکھتی ہے کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ نے صحیح نہیں کیا اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی ہوگی۔ فرید صاحب کی آنکھوں میں حیرانی اور غصہ دونوں چھلک رہے تھے، لیکن میر شاہ کی موجودگی اور اس کے لہجے میں پائی جانے والی سنجیدگی نے ان کی آواز کو روک دیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہے اور پھر میر شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کمرے کی طرف لے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ پیچھے دیکھتی رہی، کچن میں روشنی کی مدھم روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، آنکھوں میں سوال اور تھوڑی سی خوف کی جھلک، مگر میر شاہ کے مضبوط ہاتھ اور پرسکون قدم نے اسے تحفظ اور اطمینان کا احساس دلایا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی گئی اور کچن میں رہ جانے والی تنہائی اور چائے کی خوشبو نے ایک مختصر لمحے کے لیے ہر ناخوشی کو دبایا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے سے قدم اندر رکھتی ہے، فوراً بے اختیار رونا شروع ہو گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کی دھار اور ہونٹوں پہ لرزش تھی، جیسے پوری دنیا کے دکھ ایک لمحے میں اس کے سینے پہ آ کر بیٹھ گئے ہوں۔ میر شاہ فوراً اس کے قریب آیا، اسے گلے لگایا اور دھیما سا لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا،
बस खामोश हो जाओ, क्यों रो रही हो? वो थरथराती हुई सर उठाकर उसके सीने से चिमटी और तड़प कर बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे बाबा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दी? और मीर शाह, मुझे माफ़ कर दे, मैंने सुबह आपसे बहुत बदतमीज़ी की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप ऐसे नहीं हैं, आप सच में ऐसे नहीं हो, और प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत होना। मीर शाह ने उसे हल्का सा सहलाते हुए उसके कान के करीब कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम बीवी हो मेरी और तुम कुछ भी कह सकती हो, लेकिन ये बात याद रखो, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करूँगा। मुझे अपने रब को जवाब देना है और तुम्हारा दिल कभी दुखाना मेरी ज़ात में नहीं है। उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके उसकी बातें सुनी, फिर उसके बाजू मजबूती से थाम कर बोली, आपकी मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं है मीर शाह, और आप वाकई वाकई ऐसे हैं मीर शाह। उसे अपनी बाहों में थाम कर मजीद बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मोहब्बत किसी और चीज़ में नहीं बदली जा सकती। और रही चच्ची की बात, तो हम उनका ख्याल रखेंगे, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुरानी जवानी और हत्ता के बुढ़ापा भी अकेले गुजारा है। अब आगे की ज़िंदगी भी हमारे साथ गुजारेंगी। मैं उन्हें अपनी माँ की तरह समझता हूँ और वो वाकई मेरी माँ है। चाचू से हमारा कोई लेना देना नहीं, उन्होंने गलत किया है और तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बाबा ने भी साफ कह दिया है कि वो अपनी बीवी को लेकर हवेली से चले जाएं। वो एक बार फिर उसके गले लग गई, उसके सीने से चिमटकर आंखों से बहती हुई नमी को महसूस करते हुए बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मीर शाह, कभी मेरे साथ कुछ गलत मत करना। मीर शाह ने उसे हल्का सा झुकाकर अपने कांधे से लगाया और नरम लहजे में कहा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। ये जिंदगी हमारी है और हम इसे खुशियों से भर देंगे। तुम्हारी हर हंसी, हर लम्हा मेरी दुनिया है। कमरे में रोशनी मध्यम थी, लेकिन उनके दिलों की रोशनी उससे भी ज्यादा रोशन लग रही थी। बाहर से हल्की हवा का झोंका कमरे में दाखिल हुआ और पर्दे हल्के से लहरा गए, जैसे हर लम्हे की मोहब्बत को सरगोशी दे रही हो। वो दोनों एक दूसरे की आगोश में बैठे रहे, वक्त जैसे रुक सा गया हो। मीर शाह ने आहिस्ता से कहा, हम सब कुछ साथ संभाल लेंगे, तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी। अब सिर्फ तुम और मैं, बस यही काफ़ी है। वो आंखें बंद किए हल्की सांसों के साथ सर हिलाने लगी और धीमी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ बस यही काफ़ी है मीर शाह, हमें एक दूसरे के साथ होना है। रात के कमरे में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं और चमकती रोशनी के साथ ये लम्हा एक नए आगाज़ की गवाही दे रहा था। हर रंजो अलम पीछे रह गया और दोनों के चेहरे पुरसकून, पुरएतमाद और मोहब्बत की रोशनी से भर गए थे। वस्सलाम।